شام کا وقت تھا، جہاں ایک ویران سے علاقے میں ایک دو آدھے بنے ہوئے مکانات میں سے ایک میں بیٹھا وہ شخص سگریٹ کے کش لیتا ساتھ شراب کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پیٹ پر ٹانگیں پھیلائے لیتا وہ اپنی ہی دنیا میں مگن لگ رہا تھا۔ باہر سے کھٹ پٹ کی آواز سنتا وہ سگریٹ کے کش لیتا اٹھا تھا۔ کمرے میں موجود پرانی سی الماری میں سے دن نکال کر اس میں برکس ڈالتے وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ دروازہ ہلکے سے کھولتے وہ باہر نکلا تھا، جہاں سوائے دھول مٹی کے کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ واپس کمرے میں مڑنا لگا تھا جب اس کی نظر زمین پر پڑے کسی کے جوتے کے نشانات پر پڑی۔ دن کی سیفٹی ہٹاتے وہ نشانات کو دیکھتا اس طرف بڑھنے لگا تھا جب اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے بازو پر گولی چلائی تھی۔ دن اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین پر گری تھی۔ تکلیف سے ایک چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھ میں گن پکڑے کالی پینٹ شرٹ میں ملبوس یزدان نے اس کے قریب آتے زمین پر گری اس شخص کی گن کو اپنے پاؤں سے دور دیکھ لیا تھا۔ خانم کو مارنے کا انعام خان نے بھیجا ہے۔ اس آدمی کا گھٹنے میں گولی مارتے اسے زمین پر گرتے دیکھ کر یزدان نے اس کے منہ پر اپنا پاؤں مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف سے چیختے ہوئے اس آدمی کو دیکھتے یزدان نے اپنی بیلٹ نکالی تھی۔ بیلٹ سے اس کو مارتے یزدان نے اس آدمی کی ٹانگ پر گولی کے زخم پر اپنا پاؤں رکھا تھا۔ خون کی کمی کی وجہ سے وہ شخص زیادہ دیر ہوش میں نہ رہ سکا۔ اس کے نیند مردہ وجود پر نظر ڈالتے یزدان باہر آیا تھا۔ اپنی گاڑی سے پیٹرول کی کین نکالتا وہ واپس اندر آیا تھا۔ اچھے سے اس آدمی کے اوپر پیٹرول گراتے یزدان نے اپنی جیب سے لائٹر نکالتے اس آدمی کو آگ لگا دی تھی۔ نیند بے ہوشی میں ہی وہ تکلیف سے چیخنے لگا تھا۔ اسے تڑپتا چھوڑ کر یزدان اس کے کمرے میں بڑھا تھا۔ ابھی اس کا کام دوسرے آدمی کو بھی مارنے کا تھا۔ یہ شیر خان کے آدمی تھے جو زمل کو مارنے اور شیر خان کے حکم پر گھر کو آگ لگانے کے بعد غائب ہو گئے تھے۔ پیٹ پر پڑا اس کا فون اٹھاتے یزدان باہر بڑھ گیا تھا۔ آدھا کام اس نے کر دیا تھا، اب باقی آدھا کام رہ گیا تھا۔ خان زمل کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے وضو کرتے زمل نے بیڈ پر بیٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ ابھی اسے اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زمل بیڈ سے ٹیک لگائے تسبیح کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد زرش کے دروازہ کھول کر اندر آنے پر زمل نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ خان کے اعتراف کے بعد وہ زرش کی حرکت پر بالکل خوش نہ تھی۔ اس کے پاک دامن پر کس طرح لوگوں نے کیچڑ اچھالا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ وجو میں آپ کے لیے قہوہ بنا کر لائی ہوں، زرش نے اس کے سامنے ٹرے کی تھی۔ زمل نے خاموشی کپ اٹھا لیا تھا۔ زرش بھی اپنا کپ لیتی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا وجو، آپ کتنی خاموش کیوں ہے؟ زرش نے زمل کے تاثرات دیکھتے پوچھا۔ میں سوچ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ زمل کی بات پر زرش نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہے وجو؟ زرش کے بولنے پر زمل نے سرد نگاہوں سے زرش کو دیکھا۔ میرے نکاح والے دن مجھے کڈنیپ کروانے کا پلان تم نے کیوں بنایا زرش؟ تمہاری اس جذباتی فیصلے نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ زمل چٹک کر بولی۔ وجو، اب تو وہ وقت گزر گیا ہے۔ ویسے بھی اب ہم نے پھوکوں سے نہیں ملنا، آپ یہ سب کیوں سوچ رہی ہے؟ زرش نے تھوک نگلتے مردہ آواز میں کہا۔ اسے اپنی غلطی کا اچھا احساس تھا۔ وقت گزر جاتا ہے زرش، مگر لوگوں کے الفاظ نہیں بھولتے۔ ابھی تک پھوکوں کی باتیں مجھے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ زمل نے زرش کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ وجو، مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں، تب میں نے غلطی کی تھی۔ زرش نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی۔ زرش، تم اب خود شادی شدہ ہو، سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرو۔ میں ہر وقت تمہیں سمجھا نہیں سکتی۔ جذبات کے بہاؤ میں کیے گئے فیصلے اکثر پچھتاوے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کیا کرو۔ زمل نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ وجو، میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ زرش کے جواب پر زمل نے اس کا چہرہ تھامتے سر چوما تھا۔ زرتاشہ سفید رنگ کا پاؤں کو چھوٹا سادہ سا فراق پہنے ساتھ رنگ پاجامہ اور سفید چادر لیے کار کی بیک سیٹ پر ماہم کے ساتھ بیٹھی ہوئی معصومیت کی مہلت لگ رہی تھی۔ وہ لوگ صبح 5 بجے سے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ابھی وہ سب لوگ گاڑی میں ہی سو کر اٹھے تھے۔ وہ لوگ اسلام آباد کے قریب واقعی فارم ہاؤس میں جا رہے تھے۔ فرنٹ سیٹس پر زمان اور اس کا کزن امیر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بیک سیٹ پر مان کی کزن ربا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آدھے راستے تک امیر نے ڈرائیو کی تھی، اب زمان ڈرائیو کر رہا تھا۔ زرتاشہ فرنٹ مرر سے زمان کی نظریں خود پر محسوس کرتی درمیان میں بیٹھی مان کے پیچھے چھپنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ مان، ربا اور امیر مسلسل باتیں کر رہے تھے۔ زرتاشہ اور زمان دونوں خاموشی سے انہیں سن رہے تھے۔
فارم ہاؤس پر پہنچتے سب لوگ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلتے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے اپنی سنبھوتے ٹانگوں کو حرکت دینے لگے تھے۔ زرتاشا نے تمہیں فارم دیکھا تھی، مام رابع کے ساتھ زرتاشا کو کھینچتی ہوئی لے گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے سامنے نیلے رنگ کی صاف شفاف پانی کی جھیل تھی، جبکہ اس کی بیک سائڈ پر سارا جنگل تھا۔ فارم ہاؤس میں 5 کمرے، ایک اوپن کچن اور ٹی وی لاؤنج تھا۔ فارم ہاؤس کے دائیں طرف پر وسیع لان تھا، جبکہ بائیں طرف سویمنگ پول اور خوبصورت سا گارڈن تھا۔ زرتاشا وہاں کی تر و تازہ ہوا میں سانس لیتی ہوئی فرش محسوس کر رہی تھی۔ جھیل کو دیکھ کر اس کے شگفی ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تمہیں یہی جگہ پسند آئی؟ ماں نے پوچھا تھا۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ کھلی فضا میں سانس لینے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زرتاشا فریج ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی اوپن کچن میں گئی تھی۔ فریج میں سے انڈے نکالتی زرتاشا نے سب کے لیے ناشتہ بنانے کا سوچا۔ آملیٹ بناتے اس نے سب کے لیے چائے بنائی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چولہے کے پاس کھڑی زرتاشا زمان کی بھاری آواز سنتی ساکت ہوئی تھی۔ زمان کی سانسیں وہ اپنے کان کے قریب بآسانی محسوس کر رہی تھی، جس سے ثابت ہو رہا تھا وہ اس کے کتنے قریب کھڑا تھا۔ میں سب کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں۔ زرتاشا نے کانپتے ہاتھوں سے چولہے کے نیچے سے آنچ دھیمی کرتے ہوئے اپنا دھیان زمان سے بھٹکانا چاہا تھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی یہاں اپنی مرضی سے دندناتی پھرو؟ اس کا رکھن انداز زرتاشا کی سانسیں روک گیا تھا۔ زمان اس کے ارد گرد شلف پر بازو رکھتا اس کے اتنے قریب کھڑا تھا۔ زرتاشا کو اس کا سینہ اپنی کمر کے ساتھ لگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ بکریوں کی طرح میں کرنا بند کرو۔ مجھے یاد آیا تم نے میری بہن کو رلایا تھا۔ زمان سرد لہجے میں بولا۔ آپ نے کہا تھا ماں سے دور رہو۔ زرتاشا کو خوف سے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ زرتاشا کے جواب نے اسے مزید بھڑکایا۔ مجھ پر الزام ڈال رہی ہو؟ زمان کی انگلیاں اس کے کندھے پر پڑے دوپٹہ کے کنارے پر حرکت کر رہی تھی۔ زرتاشا نے خوف سے آنکھیں بند کی تھی۔ کسی کے کمرے کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر زمان زرتاشا کا کندھا زور سے دباتا فریج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرتاشا نے ماں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ ٹھنڈا پانی نکالتے وہ بے نیاز سے ماں کو دیکھتا اسے مسکراہٹ پاس کرتا لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ یار تم کیوں ناشتہ بنا رہی؟ وہ میں نے اور بابا نے بنا لینا تھا۔ ماں نے ناشتہ دیکھتے زرتاشا سے کہا۔ میں بور ہو رہی تھی، اس لیے سوچا سب کے لیے ناشتہ بنا دو۔ تم یہ ٹیبل پر سیٹ کرو، میں رابعہ کو بلا لاتی ہوں۔ ماں سے بولتی زرتاشا رابعہ کو بلانے چلی گئی تھی۔ میرا باہر جانے کو دل کر رہا ہے، کمرے میں بند رہ کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زمل نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے خان کو دیکھ کر کہا۔ میں ملازمہ سے بولتا ہوں، وہ تمہیں مارننگ اور ایوننگ میں باہر لان میں لے جایا کرے گی۔ خان نے صوفے پر بیٹھتے سر میری سے جواب دیا۔ زمل نے لب بھیج کر خان کو دیکھا اور وسے میں خود ہی اٹھنے لگی تھی۔ کمر میں اٹھتی ہلکی ہلکی تحصیل سے اٹھنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ خان نے سپاٹ نظروں سے زمل کو دیکھا تھا۔ اس کو تب وہ دو کرتے دیکھ کر خان اپنی قمیض پہ کف فارورڈ کرتا زمل کی طرف بڑھا تھا۔ احتیاط سے اسے کندھے سے تھامتے خان نے اسے کھڑا کیا تھا۔ 1 منٹ رکو۔ خان نے اس کے ننھے پاؤں کو دیکھ کر اسے دوبارہ بیٹھایا تھا۔ پیٹ کے نیچے سے جوتے نکالتے خان نے زمل کو کھڑا کرتے اسے پہننے کا کہا تھا۔ زمل کے جاتے پہننے کے بعد وہ اسے باہر لے گیا تھا۔ ملازم خان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خان اسے پکڑتا باہر لان میں لے گیا تھا۔ وہاں موجود کرسی پر بیٹھاتے خان نے اس کی کمر کے پیچھے ملازمہ دل منگوا کر کشر رکھا تھا۔ خان آپ سارا دن کہاں رہتے ہیں؟ زمل نے ڈھلتے ہائے سورج کو دیکھتے خان سے پوچھا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں کہاں ہوتا ہوں، آخر تم نے بھی مجھے ہائی کیا تھا؟ خان سپاٹ انداز میں بولا۔ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ مال پیٹ اور قتل؟ زمل نے لب کاٹتے دوبارہ پوچھا۔ میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، خان سرد مہری سے بولا۔ اس کی نظریں زمل کے سراپے پر تھیں جو بے شلوار قمیض میں کالی چادر سے خود کو ڈھکے ہوئی بیٹھی تھی۔ خان نے سختی سے اپنے گارڈز وغیرہ کو زمل کے پردے کا خیال رکھنے کی ہدایات دی ہونی تھی۔ آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ زمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ خان اٹھا تھا اور زمل کے قریب آتا اپنے ہاتھ سے زور سے زمل کا چہرہ تھام چکا تھا۔ جمعے 4 دن نہیں ہوئے تمہیں میری بیوی بنے ہوئے اور مجھے بتا رہی ہو کیا کرنا چاہیے۔ اپنی حیثیت مت بھولنا، تم صرف کاغذات پر میری بیوی ہو۔ میں ایسے کوئی جذبات نہیں رکھتا جس کی بنا پر تم مجھ پر حکم چلاؤ اور میں منہ بند کر کے تمہارے فیصلوں پر سر ہلاؤ۔ میں خان
جب تک زندہ رہوں گا میرے ہاتھ خون سے بھرے رہیں گے۔ خان سر نظر زمل کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ بات جتنی جلدی جان لو تمہارے لیے اچھا۔ تم جب چاہو مجھ سے آزاد ہو سکتی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بس زمل کوشش کرو، جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو میرے کام میں ٹانگ مت پڑاؤ۔ خان نے جھٹکے سے زمل کا چہرہ چھوڑا تھا۔ اسے اندر لے جاؤ، ملازمہ کو حکم دیتا خان لمبے لمبے ڈھک بھرتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا گھر سے نکل گیا تھا۔ زمل نے افسوس سے خان کو جاتے دیکھا تھا۔ وہ بس خان کا بھلا چاہتی تھی، مگر خان کی باتوں نے اس کو شرمندہ کر دیا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا اس کی حیثیت صرف کاغذی ہے۔ مایا اور بابا لال نے ٹینس پھیر رہی تھی۔ زرتاشا ایک طرف کھڑی ان کی مسلح افزائی کر رہی تھی۔ صبح کے واقعہ کے بعد زمان زرتاشا سے دور ہی تھا، اور جس پر زرتاشا اب کھل کر مان اور بابا کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ زرتاشا پلیز اندر سے مجھے ٹھنڈا پانی لا دو، مام زرتاشا کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہوتی ہوئی بولی۔ زرتاشا نے ادھر ادھر نظریں گھماتے زمان کو دیکھا۔ اسے امیر کے ساتھ دیکھ کر وہ مان کو جواب دیتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتی وہ واپس باہر نکلی تھی۔ مان کو گلاس میں پانی ڈال کر دیتی زرتاشا کچھ دیر کے لیے واک کرنے چلی گئی تھی۔ سیر کرتی ہوئی زرتاشا لان کے دوسرے حصے میں آئی تھی۔ سویمنگ پول کے پاس کھڑی زرتاشا گہرے پانی کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک پاؤں پھسلنے پر وہ سویمنگ پول میں گری تھی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، پانی اسے اپنے پھیپھڑوں میں بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ تکلیف سے آنسو زرتاشا کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں تقریباً بند ہونے ہی والی تھی جب چھپاک سے اس نے کسی کو پانی میں کودتے محسوس کیا تھا۔ زمان جو واہن کے کہنے پر لنچ کے لیے زرتاشا کو لینے آیا تھا، لان میں نہ ملنے پر وہ اس طرف آیا تھا۔ جب سوئمنگ پول کے اوپر تیرتی زرتاشا کی چادر دیکھتے اپنی جیکٹ اتارتا وہ سوئمنگ پول میں کودا تھا۔ زرتاشا کو کمر سے تھام کر وہ کنارے پر لایا تھا۔ زرتاشا نے پانی سے باہر نکلتے کھانستے ہوئے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ زرتاشا کو کمر سے تھامے زمان نے اسے کنارے پر بیٹھایا تھا۔ زرتاشا نے کھانستے ہوئے بنا سوچے سمجھے اپنا سر سوئمنگ پول میں بیلنس بنائے کھڑے زمان کے کندھے پر رکھا تھا۔ عقل نام کی چیز تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ دماغ کی جگہ 2 نمبر فیوز فکس کیا ہوا ہے؟ جب تیرنا نہیں آتا تو اس طرف آئی ہی کیوں؟ زرتاشا نے جھٹکے سے زمان کے کندھے سے سر اٹھایا تھا۔ چھوڑے مجھے، میرا جو دل کرے گا میں کروں گی۔ زرتاشا غصے سے سرخ چہرہ لیے چیخی تھی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ دوبارہ میرے سامنے اونچی آواز میں مت بولنا، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ زمان کے سختی سے بولنے پر زرتاشا گہرے گہرے سانس لیتی رسے سے زمان کو گھولنے لگی تھی۔ زمان کی نظریں بے ساختہ زرتاشا کے سراپے پر گئی تھی۔ سفید فراق گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے چپکا سارے خدوخال نمایاں کر رہا تھا۔ زرتاشا نے زمان کی نظروں کے تعاقب میں خود کو دیکھا تھا۔ اس کا دل کیا سوئمنگ پول کے پانی میں ڈوب کر مر جائے؟ اس نے بے ساختہ اپنے رخت گرد بازو پھیلائے تھے۔ آپ کو شرم نہیں آتی دوسری طرف دیکھے؟ زرتاشا اپنا دوپٹے سے بے نیاز وجود دیکھتی چیخی۔ زمان نے مزید اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ زرتاشا کو زمان کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زمان کے قریب کرنے پر وہ اس کے سینے سے آلگی تھی۔ ابھی میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ مجھ سے دوباری اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ زمان غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے زرتاشا کو گھولنے لگا تھا۔ وہ سہم کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میرا جو دل کرے گا میں دیکھوں گا، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ زمان کے لہجے کی سختی و تکلیف دہ لمس پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ زمان نے اس کی گیلی گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ زرتاشا اس کو مارتے ہوئے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمان کہاں ہے؟ یار، امیر کی آواز سنتے زمان نے زرتاشا کو خود سے الگ کیا تھا۔ زرتاشا وقت بنے بیٹھی ہو رہی تھی۔ جب سوئمنگ پول سے باہر نکلتے زمان نے باہر پڑی اپنی جیکٹ اٹھاتے زرتاشا کے کندھے پر پھیلا کر اسے اٹھایا تھا۔ مجھے نیچے اتارے، روتے ہوئے زرتاشا دھیمی آواز میں احتجاج بولی۔ زمان نے اسے گھور کر چپ کروایا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ امیر نے زمان کو زرتاشا کو اٹھائیے دیکھ کر پوچھا۔ سوئمنگ پول میں گر گئی تھی، اسے گھر کے اندر لے جاتے زمان اس کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ وہاں فورا زمان سے سب کچھ پوچھتی زرتاشا کے پاس گئی تھی۔ زرتاشا رو مت، اب تم محفوظ ہو، تمہیں اس حصے کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ اب جاؤ جلدی سے کپڑے چینج کرو۔ ماہم زرتاشا کو تسلی دیتی اس کے گیلے کپڑے دیکھ کر بولی۔ زرتاشا اپنے ساتھ لائے چھوٹے سے بیگ میں سے اپنا دوسرا جوڑا نکال کر فورا واش روم میں بھاگ گئی تھی۔
اسے زمان سے نفرت تھی، وہ اسے اپنا کربناک ماضی یاد دلاتا تھا۔ فریش ہو کر وہ وان کو کچھ دیر ریسٹ کرنے کا بتاتی لیٹ گئی تھی۔ آج کے واقعہ نے اسے تھکا دیا تھا۔ آنکھیں موندتی زمان کے لفظ کو ابھی تک خود پر محسوس کرتی وہ روتے روتے سو گئی تھی۔